السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 10 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات کی گئی مومنین سے متعلق، ان کے ساتھ اللہ کے عہد کی بات کی گئی۔ اس میں اللہ کا عہد بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھا اور پھر انہوں نے ان قوانین کی روح سے صلاحیت بخش کام کیے، تو ان کے لیے اللہ کی حفاظت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مومنین سے متعلق۔ اب اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے کفر کرنے والوں سے متعلق۔ یہاں پر پھر یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم اپنے مذہب یا مسلک کی روح سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ باقی سارے کافر ہیں یا کفار ہیں یا کفر کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا یا ہم نے خود یہ اپنے آپ سے ہی یہ دھوکہ کھا لیا، اپنے عقائد یا مسالک کی روح سے خود ہی ہم نے تصور ایک ڈیولپ کر لیا کہ ہمارے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں۔ قرآن کی روح سے وہ بھی کافر ہو جائے گا جو بظاہر اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہو، ورشپ کرتا ہو، ریچولز کرتا ہو، تو اور وہ جتنا بھی وہ ایمان رکھتا ہو کہ کلمہ جو ہے وہ ایک دفعہ جو پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں چلا جائے، یہ اس کا ایک دعویٰ ہے، اس کا ایک عقیدہ ہے، قرآن سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر وہ بھی قرآن کے قوانین کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ رول آف لا کا اللہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جس نے، جیسے کہ ہمارے مذہب کی روح سے ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو ہر صورت میں جنت جائے گا، رسول اس کو بخشوا لیں گے، اس کو جنت لے جائیں گے۔ تو اس کا ثبوت قرآن سے تو نہیں ملتا۔ ہاں ریلیجس بک سے ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے اپنے ذہن سے بنائیں، ان کو رسول سے منسوب کیا، لیکن رسول نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ رسول نے جو کچھ بھی کہا وہ اس قرآن کے اندر ہے۔ اور اس قرآن کے اندر جو کچھ ہے کتب روایات بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اس زوم میں نہیں رہنا کہ ہم تو کلمہ گو ہیں یا پیدائشی مسلم ہیں، ہم تو اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس فریب اور دھوکہ سے اپنے آپ کو نکالیں، حقیقت کی دنیا میں لے کر آئیں۔ جو لوگ حقیقت کی دنیا میں اپنے آپ کو نہیں لاتے، ایلوژن میں ہی رہتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہ صحیح راستہ ملتا ہے نہ منزل ملتی ہے، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم انہی کی بات کر رہا ہے یہاں پر، اور اس کے لیے بڑا زبردست ایک لفظ لا رہا ہے، اصحاب الجحیم۔ ہم بتائیں گے اس کے اندر کہ اصحاب الجحیم کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 10۔ بڑی اہم ہے یہ 10 نمبر کی سورہ، 10 نمبر کی آیت۔ کیا یہ رہا ہے؟ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق سے انکار کیا۔ حق کس میں ہے؟ قرآن میں۔ ہدایت کس میں ہے؟ قرآن میں۔ قرآن سے باہر نہ حق ہے نہ ہدایت ہے۔ قرآن نے تو بالکل واضح کر دی، اِنَّ هَدَى اللَّهِ وَالْهُدَى، ہدایت صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں۔
حق قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں، وہ کتنی مذہب کی مقدس کتاب کیوں نہ ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی حق سے انکار کیا، جو اس قرآن کے اندر ہے، جو احکام قوانین بیان کیے گئے ہیں اس کا انکار کر دیا۔ ایک تو ہے نا زبان سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، ایک یہ کہ آپ زبان سے انکار نہ کریں، کہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے انکار کریں، یہ پھر انکار سے بھی بڑا جرم ہے، جس کو قرآن تکذیب بولتا ہے۔ تکذیب کہ کسی کو صحیح سمجھ کر اپنے عمل سے جھٹلانا، اس کے لیے آگے لفظ آ رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ اس کے اندر، اس کی الفاظ میں، اس کی آیات میں، اس کی صورتوں میں کوہیرنس ہے، مطابقت ہے، کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حق سے انکار کیا، ہم نے واضح کر دیا کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں جو پیدائشی مسلم ہیں۔ ہم نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا، پیدائشی مسلم ہیں، جنہوں نے پڑھا ہو وہ بھی سب اس میں شامل ہیں۔ کیا یہ رہا ہے؟ انکار کیا کیسے؟ کہتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ صحیح مانتے ہیں ہم قرآن کو، اس کی آیات، ارے قرآن کو صحیح مانتے ہیں تو قرآن کے اندر تو آیات ہی ہیں نا، تو ہم ایکچولی ان آیات میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ان کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ منہ سے نہیں، اپنے عمل سے اس کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے مذہب کی روح سے جو مذہبی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، جس کو ہم مذہب یا دین سمجھتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، قرآن کے اصولوں کے ضابطوں کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں، عملاً تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی حقائق۔ اور مذہب کی روح سے جتنا کچھ بھی یہ ڈھانچہ ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، ہمارے جو بھی مذہبی تہوار ہیں، ہماری جو بھی ریچولز ہیں، ہم جو بھی ورشپ کے کام کر رہے ہیں، ہم جو بھی عقائد اور نظریات رکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے مسالک فرقے ہیں، فقہ ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اس کی جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں، بالکل اس کے خلاف ہیں، روایات کے مطابق ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اس کی بیس کیا ہے؟ روایات، قرآن نہیں ہے۔ تو پھر ہم روایات کی روح سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم عملاً اپنے عمل سے قرآن کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو ہم تو پھر اسی کیٹیگری میں آ گئے نا۔ ہمارے جتنے بھی موسٹلی پرسنل لا ہیں، یہ جو ریاست کی سطح پہ یہ اوپر نافذ ہوتے ہیں، جس کا اختیارات یہ مذہبی پیشواؤں کو دیا ہوتا ہے، یہ سارے قرآن کے خلاف ہیں۔ تو عملاً تکذیب ہوگی نا قرآن کی، قرآن کے قوانین کی، اصولوں کی، ضابطوں کی عملاً تکذیب۔ تو یہ ہم کفر کی کیٹیگری میں نہیں ہیں تو اور کس کیٹیگری میں ہیں؟ سوچیے گا ذرا، بڑا سنجیدہ، یہ بڑا ہولناک۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی یہ ذہن کے اوپر اس طرح کی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ذہن کے اوپر عجیب ایک کیفیت طاری ہو جاتی، دل و دماغ میں، کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا۔ اس دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آخرت کی تباہی وہ تو ابدی ہے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے جہنم جا کے تو پھر کوئی معافی ہو جائے گی، یا کوئی بخشش ہو جائے گی، یا کوئی شفاعت مل جائے گی۔
یہ سارے مذہب کے فریب ہیں دیے ہوئے، مذہب کے دیے ہوئے دھوکے ہیں، کبھی بھی ان میں نہ آئیے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو قوم بھی وہ مسلم ہو غیر مسلم اللہ کے قوانین سے انکار کرتی ہے، اپنے عمل سے ان قوانین کی تکذیب کرتی ہے، تو وہ کون ہے؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اولئک اصحاب الجحیم، وہ اصحاب جحیم ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، ایک ہے جحیم، ایک ہے جہنم۔ جحیم وہ مقام جہاں پر کوئی قوم رک جائے، اس کی گروتھ رک جائے، وہ گروتھ وہ جسمانی گروتھ نہیں ہوتی، فزیکل گروتھ نہیں، مینٹل گروتھ رک جائے۔ ویسے تو وہ اس قوم کے لوگوں کی پلس بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ذلت اور خواری کے ساتھ محتاجی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ان کا وقار نہیں ہوتا، بھکاری ہوتے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں دوسری اقوام سے اپنے جینے کے لیے، خود کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، خود وہ عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، قوم کا پیسہ جو امانت ہوتی ہے وہ بے دریغ اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور امداد باہر کے ملکوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یہ جو جہیم ہوتے ہیں، اصحاب جہیم یہ ہوتے ہیں۔ مینٹل گروتھ رک گئی، پھر ان کی ترقی کی وہ جو گروتھ ہے وہ بھی رک گئی، ترقی کی رفتار وہ بھی رک گئی، یوں کہہ لیں جی ڈی پی وہ رک گیا، ختم ہو گیا ان کا۔ اصحاب جہیم آگے ہی نہ بڑھ پائے، وہیں پہ کھڑی رہے، آج بھی یہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کربلا میں کیا ہوا تھا، جمل میں کیا ہوا تھا، فلاں شہادت کا دن ہے، فلاں ولادت کا دن ہے، انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جہیم سمجھ رہے ہیں یہ اصحاب الجحیم قرآن کن کو بول رہا ہے؟ اپنے مذہب کے جھوٹے افسانے جو انہوں نے تاریخ کے نام کے اوپر بنائے، انہی افسانوں میں کھوئے ہوئے ہیں، انہی شخصیات کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ولادت شہادت انہی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہی جنگ جمل اور جنگ صفین، اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، اسی کے اوپر قصے لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ولادت ہے تو کوئی ناچ لیں گے، ڈھول بجا لیں گے، اور اگر کوئی شہادت ہے تو کوئی وہ ماتم کر لیں گے، یا کوئی مرثیہ پڑھ لیں گے، کوئی کالے کپڑے پہن لیں گے، یا ولادت اور شہادت کے موقع کے اوپر کوئی مجلسیں منعقد کروا لیں گے، کوئی کانفرنسز کروا لیں گے، کوئی جلسے جلوس کر لیں گے، پھر لڑائی، فساد، جھگڑا، ملک ریڈ الرٹ، یہ چیزیں، توڑ پھوڑ، نفرت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، دشمنی، یہ ہوتے ہیں اصحاب جحیم، ایک جگہ پر رک جانے والے۔ کیوں رک جاتے ہیں ایک جگہ؟ وہ اپنے مذہب کے قصوں میں گم ہوتے ہیں، یا وہ اپنی وہ ماضی کی جو انہوں نے قصے بنائے ہوتے ہیں نا، کہ ہماری یہ شان و شوکت تھی، وہ جن کی شان و شوکت تھی وہ تو نبی بھی عرب میں تھے، گو وہ ساری دنیا کے لیے آئے تھے، لیکن تھے وہ عرب کے، ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی عرب کے تھے، اور یہ عربوں کو بہت برا سمجھتے ہیں، ہمارے جو اجمی لوگ ہیں، تو ان کے پھر وہ جب شان و شوکت کے قصے سنانے ہوں تو وہ چیزیں لے آئیں گے، اور اپنے پاس کیا، کچھ نہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، بدعنوانی، رشوت،
اشیاء خورد و نوش میں ملاوٹ، بد تہذیبی، بد اخلاقی، عیاشی، بدکاری، یہ ہے، اسی میں کھوئے ہوئے، جھوٹی انا، عہدوں سے پیار، اقتدار سے چپکے ہوئے، اقتدار کے لیے ہر حد تک جانے والے، کرسی کے لیے سب کچھ اپنا ختم کرنے والے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرنے والے، بے پناہ کرپشن کرنے والے، لوگوں کی امانتیں یہ ان کو ہڑپ کرنے والے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرنے والے، تباہی اور بربادی اور ظلم کرنے والے، یہ ہوتے ہیں اصحاب جحیم۔ اپنے اپنے مذہب پہ چلے جا رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک کے اوپر چلے جا رہے ہیں، رک گئے، جامد ہو گئے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کوئی چیز رک جائے، آپ کا ایک بچہ اگر وہ فزیکلی گروتھ نہ کر رہا ہو، اس کا قد رک جائے 5 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں، آپ کو تشویش ہو جائے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ مینٹل گروتھ رک گئی، کوئی پریشانی نہیں، اخلاقیات تباہ ہو گئی، کوئی پریشانی نہیں، زندگی کا نظام مفلوج ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں۔ اور آگے سے اب تو یہ ہوتا ہے، کہتے پھر کیا ہوا، یعنی جو بھی ان کو کوئی تباہی کا وہ بتائیں نا کہ یہ بھی تباہی ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی جرم ہو رہا ہے، یہ بھی ظلم ہو رہا ہے، آگے سے جواب آتا ہے تو پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یعنی اس حد تک یہ عادی ہو چکے ہیں، ہیبیچل ہو چکے ہیں کہ برائی برائی نہیں رہی، ظلم ظلم نہیں رہا ان کی نظروں میں، اور یہ دن بدن ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، مردہ قوم بن گئی ہیں۔ یہ ہوتے مردہ قوم، قرآن کریم کا یہ اصطلاح ہے، زندہ قوم، مردہ قوم بن چکے ہیں۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کو اصحاب جحیم بولتا ہے۔ اس کا اگلا سٹیپ ہے جہنم۔ وہ پھر اپنی ظلم کی آگ، جہنم کا مطلب آگ ہوتی، وہ چولہے والی آگ نہیں ہوتی، یعنی اپنے ہی پھر وہ ظلم جو کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے، ظلم، اس ظلم کی آگ میں پھر وہ جلتے ہیں، جس میں ان کی انسانیت جلتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چولہے والی آگ ہوتی، دھوکہ دیا لوگوں کو۔ اگر یہ سمجھاتے کہ یہ آگ جہنم کی وہ ہوتی ہے، جہنم کی آگ جو تمہارے ظلم سے جلتی ہے، جس میں تمہاری خود اپنی انسانیت جلتی ہے، تو پھر شاید ان کو سمجھ آتا اور یہ باز آ جاتے۔ ان کو وہاں پر بھی یہ دھوکہ دیا گیا کہ قیامت کے بعد دنیا میں جو کچھ مرضی کرے، قیامت کے بعد جہنم ہوگی، اس میں ڈالے جاؤ گے، اور وہ چولہے والی آگ ہوگی۔ تو جہنم سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ جہیم۔ یہ ایک دفعہ ہمارا یہ انٹرویو تھا، اس میں ہم نے پورا بتایا تھا کہ جہیم کیا ہوتا ہے اور اصحاب جہیم کون ہوتے ہیں۔ تو آج یہ آیت کے اندر یہ لفظ آ گیا تو ہم نے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے واضح کرتے۔ تو پھر یہ سمجھ لیں اصحاب جحیم، جب کوئی قوم اللہ کے قوانین کو جھٹلاتی ہے تو اس کی تمام کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے، ان کے اندر وہ اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ کو آؤٹ پٹ دے سکے، تو وہ قوم پھر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے اور وہ مردہ قوم بن جاتی ہے۔ اور اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے اصحاب جہنم۔ یہ ہے کہ پھر اس میں ان کی انسانیت ہی جل جاتی ہے، اور یہ جہنم جو ہوتا ہے اس دنیا میں تو وہ مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت میں تو موت ہوگی نہیں، وہ تو پھر ابدی جہنم ہوگا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔